اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آپ بھی اللہ سے اسی طرح دعا مانگا کریں کہ اے میرے رب میرے کام کو آسان کر دیجیے اور اسے مشکل نہ بنائیے، اور اس کا خاتمہ اپنی مدد کے ساتھ بھلائی سے کیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ لی کے اوپر ماد آتا ہے۔ ویسر اس لیے میں اس کو لمبا بھی کرتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے، تاکہ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ یہ میں نے ایک مرتبہ آپ کو ترجمہ اس کا بتایا ہوا ہے، دوبارہ کروا دوں گی۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم آرام و سکون کا باقی حصہ کریں گے، اور یہ سید امتیاز علی تاج جو کہ ڈرامہ نگاری کے اردو کے بے تاج بادشاہ ہیں، ان کا ڈرامہ ہے آرام و سکون۔ آپ دیکھیں کہ وہ ایک بڑے بہت ان کا قلم کے اوپر کتنا اختیار ہے کہ وہ معمولی باتوں کو بھی ایک ہمارے دل کی آواز اور ایک مزاحیہ انداز میں وہ ہمارے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ وہ جملہ جو وہ 3 حرف کا بھی جملہ ہو، 3 لفظ کا بھی، تو وہ جملہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دل میں بیٹھ گیا۔ تو اتنا سادہ اور آسان وہ لکھتے ہیں۔ تو یہ ایک گھر کا ماحول ہے، اور اس میں بیگم اور گھر والا جو شوہر ہے وہ اس کے تھکان ہو گئی ہے، حرارت ہو گئی، ٹیمپریچر ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا، تو وہ آرام کے لیے گھر میں ہے۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی ہے کہ ان کو دوائی کی ضرورت نہیں، ان کو تھوڑا سا ریسٹ کرنے دیں تو پھر ان کو آرام ہو جائے گا۔ تو لیکن وہ دیکھیں کہ گھر کا ماحول کیسا ہے، اور بیگمات جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر اس بات کو نہ تو سنجیدہ لیتی ہیں اور نہ سمجھ پاتی ہیں۔ تو گھر کا ماحول کیسا بن رہا ہے، یہ گھنٹی ڈھونڈنے کے لیے وہ کتنا شور مچاتی ہے، پھر نوکر کو آوازیں دیتی ہے، اور پھر بار بار پوچھتی ہے، اس کو ہلاتی جلاتی ہے کہ تمہیں کوئی چیز تو نہیں چاہیے، تمہیں درد تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ سارا پیچھے آپ ڈرامے میں دیکھ چکے۔ تو آئیے باقی دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا پیش آتا ہے، اور کیسے وہ بیگم جو ہے وہ اپنے شوہر کے آرام کا خیال رکھتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بیوی: ارے ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھے ہیں؟ کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو، یہ نیچے پڑا ہے۔ ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو۔ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر، کیا تیار کروا دوں اس وقت کے لیے؟ میاں: جو جی چاہے۔ بیوی: اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال؟ کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں: ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی: بس؟ اس سے کیا بنے گا؟ یخنی پی لیتے تھوڑی سی۔ چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے، مقوی، قوت دینے والی۔ میاں: بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے: مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزا بازار سے منگوانا ہوگا۔ اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ میاں: ہوں۔ بیوی: تو پھر یوں کرتی ہوں، سین میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ میاں: ارے بھائی، اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ بیوی: ننھا ہے آپ کا، عید کے روز میلے سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے، نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننھے، نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا، چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو۔ اتنا خیال بھی نہیں آتا ابا بیمار پڑے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ پڑے ہیں۔ شور و گل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ میاں: ہوں۔ کراہتا ہے، کراہنے کی آواز جو درد سے نکلتی ہے۔ بیوی: کم نہیں ہوا درد؟ میاں: ہوں۔ بیوی: تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ میاں: پھر ننھے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی، نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر تو جا۔ غصے میں جاتی ہے۔ میاں کراہتا ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں، ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا شور و گل نہ ہو۔ اچھا بچوں، یہ شور گل نہ ہو لکھا ہو، شور و گل ہوتا، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈنگا ہے، چال ادھر، نہیں چپ ہوگا تو؟ کھینچی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر کراہے جا رہا ہے۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ میاں چونک کر: ارے بھئی، یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ لا حول ولا قوت۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ وہ ملازم: جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں: کمبخت، دفع ہو یہاں سے،
ملازم: بی جی۔ میاں: بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دیں ان سے۔ ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا۔ میاں کرا کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ۔ لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے۔ ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے۔ میں علیل ہوں۔ علیل بیمار؟ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو۔ آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب، گستاخ کہیں کی۔ مجھے بلایا تھا؟ بیوی آتی ہے۔ بیوی: مجھے بلایا تھا؟ ہے تم کیوں اٹھے؟ بیوی: مجھے بلایا تھا؟ ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں: اتنی آوازیں دی کوئی سنے بھی؟ بیوی: توبہ توبہ، لیٹو لیٹو۔ میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹیں نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے یہاں گانا شروع ہوتا ہے۔ میاں: فون تھا تمہارا؟ بیوی: کس نے کیا تھا؟ میاں: ہوگا کوئی، یا مجھے کیا پتا۔ بیوی: جب اٹھی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں: میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ بیوی: مفت کی الجھن میں ڈال دیا۔ اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں: ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ بیوی: اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں: بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ بیوی: کہہ تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں۔ میاں: مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ کراہتا ہے جو بچوں آواز نکلتی ہے نا درد سے، یہ وہ والی ہوں ہے۔ بیوی: بے سورے گانے کا شور جاری ہے۔ میاں کرا رہا ہے، یک لک بچے کے رونے کی آواز۔ بیوی: ارے کیا ہو گیا ننھے؟ بچہ زور سے: گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے: خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراتے ہوئے: یک نہ شد دو شد، یعنی ایک چیز نہیں دوسری بھی اس کے ساتھ شروع ہو گئی۔ بیوی: توبہ آپ تو بوکھلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں۔ میاں: ختم نہیں ہوا خط، نہ جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو۔ بیوی: ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس گل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ فقیر: بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں کرا کر: بس انہی کی کسر رہ گئی تھی۔ بیوی: تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لائی۔ میاں: ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ۔ بیوی: او للو، ارے للو۔ للو ہامن دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا آواز اور ہامن دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ میاں: ہائے توبہ توبہ، ہائے! ارے نامراد، ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی: ٹوپی اور شیروانی؟ میاں: ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی: ہے وہ کیوں؟ میاں: آرام و سکون کے لیے۔ یہ بچوں آرام و سکون ڈرامہ ہے جس کو آپ اتنا مشکل سمجھتے ہیں اور آپ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ بچوں ہر آسان چیز جو ہے وہ مشکل ترین ہو جاتی ہے جب ہم اس کو کرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کی پڑھائی کر چکے ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا آسان اور سادہ ہے، اور اس کو بیان کرنا کتنا سادہ ہے کہ روزمرہ زندگی کے معاملات میں سے یہ ہے کہ جب ہم گھر میں آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی آ جاتا ہے کہ یہ کہاں ہے، یہ چیز لا دو، وہ کر دو، تو ہمیں چاہے آپ وہ تو گھر کا اہم فرد ہے، کمانے والا ہے،
حتیٰ کہ جو پڑھائی کرنے والے بچے بھی ہیں یا بچیاں ہیں تو ان کو بھی اگر تھوڑی بہت آرام کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، حرارت جسے کہتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی تنگ نہ کرے، تھوڑے سے آرام کے بعد ان کو صحت یابی ہو جاتی ہے اور وہ فریش ہو جاتے ہیں، تو وہ تازہ دم ہو کر پھر دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا سارا سکون جو ہوتا ہے وہ آپ کی روٹین میں ہوتا ہے، روزمرہ جو آپ کی ترتیب دی گئی زندگی ہے وہیں جا کر آپ کو سکون ملتا ہے۔ گھر میں اگر آپ خاص آرام کرنا چاہیں گے تو وہ کوئی آپ کو کرنے نہیں دے گا، بار بار آپ کو تنگ کریں گے، تو یہ ایک سماجی ہمارا اندرونی گھر کا معاملہ جس میں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ اٹھ کر گھر سے اپنے دفتر جانے کا سوچتا ہے کہ وہاں تو کچھ آرام ہوگا، سکون سے تھوڑی دیر بیٹھ لے گا یا دوستوں سے کہہ دے گا کہ میں آرام کرنے لگا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم پڑھتے تو ہمیں آسان لگتی، آپ ڈرامہ آرام و سکون دوبارہ پڑھیے، آپ اپنی آواز میں ریکارڈ کیجئے، پھر آپ اس کے نوٹس پڑھیے، پھر آپ اس کو اس کا تعلق جوڑ پائیں گے نوٹس کے ساتھ۔ ویسے اگر آپ سادہ ڈرامہ پڑھے بغیر آپ اپنے نوٹس یاد کرتے ہیں زبانی، تو وہ کیونکہ آپ نے پورا ڈرامہ نہیں پڑھا ہوا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس جملے کے کیا معنی ہے جو میں زبانی یاد کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو پھر آپ کا تعلق بھی نہیں بن پاتا اور آپ کو اس لمحے میں وہ باتیں بیان کرنا بھول بھی جاتی ہیں۔ پہلے آپ ڈرامہ پڑھیں، پھر آپ اپنے ترتیب دیے ہوئے نوٹس کو دیکھیں اور ان کو بھی اپنی آواز میں ریکارڈ کر لیں۔ جب نہ جی چاہ رہا ہو لکھنے کا تو سن لیا کریں، اور ضرور اپنے نوٹس کو ایک آدھ مرتبہ لکھ لیا کریں، دیکھ کر لکھ لیا کریں۔ دیکھ کر لکھنے سے بھی بچوں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ امتحان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی جو ادھر لہریں ہوتی ہیں وہ آپ کو اس وقت اوپر لے آتی ہیں، سطح پر، ذہنی سطح پر اوپر لے آتی ہیں، اور آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ اس وقت میں یہ لکھ رہی تھی یا لکھ رہا تھا، تو یہ میں نے اس وقت یہ کام کیا تھا، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ چلنے لگ پڑتا ہے کام، اور اس طرح آپ اپ گریڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کا اے اسٹار آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن پڑھنا شرط ہے اور لکھنا بھی شرط ہے، تو آپ دونوں کام کیجئے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔